بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں دی اسمارٹ اسکول سر سید احمد خان کیمپسز اور جوہر کیمپس سے فرح شفاعت آپ سے مخاطب ہوں۔ پیارے بچوں، حدیث آج کی حدیث ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ نماز نیند سے بہتر ہے۔ یہ ہماری اردو کی پہلی کتاب ہے، کتنی اچھی ہے، رنگین، اور آج اس سے ہم پڑھ رہے ہیں نیا سبق، پڑھنے کی خواہش۔ ٹھیک ہے، اس کی میں بلند خوانی کروں گی، آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا اور انگلی رکھیے گا۔ صبح شاہد گاڑیوں کی ورکشاپ کے باہر کھڑا اسکول جاتے ہوئے بچوں کو دیکھ کر سوچنے لگا، کاش میں بھی اسکول جا سکتا۔ ورکشاپ کے مالک نے جب شاہد کو کام نہ کرتے دیکھا تو اسے ڈانٹا۔ اگلے دن جب پھر شاہد نے اسکول کے بچوں کی ترانہ پڑھنے کی آواز سنی تو وہ بھاگتا ہوا دروازے پر پہنچ گیا اور غور سے بچوں کو سننے لگا۔ اتنے میں ورکشاپ سے اس کا ساتھی دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، یہاں سے چلو، آج استاد غصے میں ہیں، کہیں تمہیں پھر سے نہ ڈانٹ دیں۔ شاہد اس کی بات سن کر رونے لگا اور کہنے لگا، مجھے ورکشاپ میں کام نہیں کرنا، مجھے پڑھنا ہے۔ اچانک اس کے سر پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ اس نے جو مڑ کر دیکھا تو وہ ورکشاپ کے مالک تھے اور وہ مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے شاہد سے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، اگر آپ کو پڑھنے کا شوق ہے تو کل سے آپ اسکول پڑھنے جائیں گے۔ شاہد ان کی بات سن کر مسکرایا اور اپنے استاد کے لیے دعا کرنے لگا۔ دوسرے دن سے شاہد اسکول جانے لگا۔ ٹھیک ہے نا بچوں، آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہمارے لیے سب سے پہلی ترجیح پڑھائی ہے۔ ہم نے اچھا لکھنا ہے، اچھا پڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں کیا تھا، بچہ ہے، شاہد ہے، اب اس کو پڑھنے کا شوق ہے لیکن اس کو مجبوری ہے کہ اس کو کام کرنا پڑ رہا تھا، اس لیے وہ اپنے جہاں وہ کام کرتا تھا وہاں قریب میں اسکول تھا تو وہ دیکھتا تھا، اس کو بہت اچھا لگتا تھا وہ دیکھنا، اور وہ سوچتا تھا کاش میں بھی اسکول جا سکتا، لیکن نہیں جا پا رہا تھا تو اس کو بہت افسوس ہوتا تھا اس چیز کا۔ اس کے استاد نے جب دیکھا کہ اس کو اتنا شوق ہے کہ وہ کام چھوڑ کے دیکھتا ہے بچوں کو، تو انہوں نے اس سے اس کی خواہش پوچھی، اور جب اس کی خواہش پتہ چلی تو انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، آپ کل سے اسکول جاؤ گے۔ ٹھیک ہے نا، ہمارے لیے بھی سب سے پہلی ترجیح ہماری پڑھائی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم آگے کیا کام کریں گے اپنی کتاب میں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے، اوپر آپ کو لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں الفاظ، معنی، ڈانٹا، جھڑکا، غور، توجہ۔ اب کیا ہے سوال، میرے ساتھ ساتھ کام کریں گے، سوالات کے جواب لکھیے۔ استاد نے شاہد کو کیوں ڈانٹا؟ کیوں ڈانٹا تھا؟ کیونکہ وہ کام نہیں کر رہا تھا۔ کیا جواب ہے؟ استاد نے جب شاہد کو، میرے ساتھ ساتھ صفائی سے لکھیے گا، اور سب سے پہلے جب لکھیں، یہاں
تاریخ ضرور ڈالیے گا۔ استاد نے جب شاہد کو کام نہ کرتے دیکھا تو ڈانٹا۔ استاد نے جب شاہد کو کام نہ کرتے دیکھا تو ڈانٹا۔ لکھ لیجئے آرام سے، صفائی سے۔ سوال نمبر 2، شاہد کا پڑھنے کا شوق کیسے پورا ہوا؟ شاہد نے جب اپنے شوق کا اظہار کیا تو استاد نے کہا کل سے تم اسکول جاؤ گے۔ اظہار یعنی خواہش۔ شاہد نے جب اپنے شوق کا اظہار کیا تو استاد نے کہا کل سے تم اسکول جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، یہ 2 سوال ہو گئے ہمارے۔ اور نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ واحد کے جمع لکھیے۔ کون سا سوال ہے؟ واحد آپ جانتے ہیں ایک چیز ہوتی ہے تو ہم واحد کہتے ہیں، ایک سے زیادہ کو ہم جمع کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے یہاں لکھا ہوا ہے ترانہ۔ اب دیکھیے تیرے الف نون، اب نون کے بعد ہم نے بڑی یہ ملا دیں گے تو یہ بن جائے گا ترانے۔ ترانہ، ترانے، بڑی یہ کا اضافہ کر دیا۔ دروازہ پورا ہم لکھیں گے، صرف یہ جو گول ہے اس کو ہٹا کے بڑی یہ لکھ دیں گے تو کیا بن گیا؟ دروازے۔ دال رے واو الف زے، زے کے بعد ہم بڑی یہ لگا دیں گے تو کیا بن گیا؟ دروازے۔ صحیح ہے۔ پھر ہے گاڑی۔ گاف علی زبر گا، رے، یہ کی آدھی شکل، یہ میں الف ملایا، نون غنہ لکھا، گاڑیاں، گاڑیاں، یہ جمع بن گئی گاڑی کی۔ پھر ہے بستہ۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم نے ترانہ لکھا تھا، نون کے بعد ہم نے بڑی یہ لگایا تھا، اسی طرح ہم تے کے بعد بڑی یہ لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ بے سین بس تے، بڑی یہ تے، بس تے۔ یہ ہمارا جمع بن جائے گا بڑی یہ لگانے سے۔ ایک دفعہ اور دیکھ لیجئے، ترانہ، ترانے، دروازہ، دروازے، گاڑی، گاڑیاں، بستہ، بستے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا کام مکمل ہوا۔ یہ کام آپ صفائی سے کیجیے گا۔ صفائی سے کرنے کے بعد آپ اپنی کتابیں اپنے بستے میں رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔